اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، بڑا عجیب موڑ ہے۔ کوئی بندہ وسیم بر وجن رجیم، اس نے قرآن پاک کے بارے میں اپنے کفر کا انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 26 آیتیں، نعوذ باللہ من ذالک کا مدہن، اللہ معاف کرے، وہ کہتا ہے کہ 26 آیتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جو خرپشار بڑھاتی ہیں، آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، ان کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ یہ عرضی اس نے ہمارے وطن کی عدالت عالیہ میں کی ہے کہ اس کو نکالنا چاہیے۔ عجیب بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی کون سی عدالت ہے جو اس پر غور کرے بیٹھ کر؟ سوال یہ ہے کہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جس کی کتاب کا حفاظت کا وعدہ خود رب کریم نے فرمایا، جس کا کلام ہے وہ خود وعدہ فرماتا ہے کہ اس کی حفاظت تو میں خود کروں گا۔ تو یہ رجیم جیسے کتنے بھی آ جاؤ، اور آتے رہے ہیں پہلے بھی، لیکن اس نے ایک بہت بڑا گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہ فرقہ واریت جو ہے اس کو بڑھاوا، جو ابھی اللہ کا شکر ہے سکون ہے، بڑھاوا دینا چاہتا ہے۔ اس نے یہ کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ 3 خلفاء نے یہ آیات جو ہے قرآن پاک میں اضافہ کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی کہتے ہوئے۔ لیکن میں یہاں قرآن پاک کا ہی سہارا لوں گا، جس کی کتاب ہے نا، جب وہ فرماتا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرا ہے، تو یہ رجیم وسیم، ان کے سوالات کے جواب بھی قیامت تک اسی کتاب میں ملیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اس کا جواب ہے، اس سے پہلے والوں کا بھی جواب ہے، آئندہ جو آئیں گے ان کے لیے بھی جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ تمہاری بات کا جواب اللہ نے، جس کی کتاب ہے، وہ خود دے رہا ہے، تو تم تو وہاں سے لعنت میں ہو۔ اچھا، اب کیا کیا ہے تم نے یہ کیا ہے، اللہ کو اذیت دی، اللہ کے رسول کو اذیت دی، اور جب رسول پاک کو اذیت دی تو اہل بیت کو اذیت دی۔ میں سوچا بھی نہیں کہ معصومہ کونین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تم نے ذرا بھی غور نہیں کیا کہ مولا کائنات کو، حسنین شریفین کو، شہزادی زینب کو کتنی تکلیف ہوگی، جس قرآن کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، سب کچھ اس کی راہ میں نچھاور کر دیا، کتنی تکلیف پہنچائی ہے ان کو۔ پھر تم یہ کہتے ہو میں شیعہ ہوں، تم شیعہ نہیں ہو، اور شیعہ اگر ہوتے تو آج کی تاریخ میں جو میں نے ابھی آیت پیش کی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو تمہاری بات کا جواب تو آ گیا۔ ہندوستان کے شیعہ سنی سب تم پہ لعنت بھیج رہے ہیں، صدقت یا اللہ، صدقت یا رسول اللہ، تم نے اذیت پہنچائی ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اہل بیت کو۔ اب تمہاری یہ بات کہ 3 خلفاء صحابہ کرام، انہوں نے اپنے دور میں کچھ اضافہ کیا ہے بقول تمہارے ماحول بلا قوت، تو میں یہ بات عرض کروں، میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہوئے، میں تو گناہگار کمینہ ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میں عرض کروں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ 3 خلیفاؤں نے نعوذ باللہ من ذالک کچھ کیا، تو وہ 4تھا خلیفہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی مال قرآن و قرآن مال علی، 4تھی خلافت تو ہمارے مولا علی کی ہے،
تو سارے کام چھوڑ کے مولا کو پہلے یہ کرنا چاہیے تھا. اگر خدا نہ خواستہ تین نے کچھ غلط کیا تھا تو تم تو مولا کائنات کے معطوف ہو گئے. یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بھی تم معطوف ہو گئے. اب یہ رہی بات کہ دنیاوی فائدے کے لیے تم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں کون سا کھیل کھیل رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, کھیلتے رہیے, تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کھیلا ہے, اب بھی اور آئندہ بھی رہیں گے. لیکن قرآن قرآن ہے, اسلام اسلام ہے. پنجتن پاک کے خون سے, اہل بیت کے خون سے اسلام کی اور قرآن کی حفاظت ہوتی رہی ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے. اب تم یہ کہتے ہو, تم نے ہندوستان کی ہمارے عدلیہ سپریم کورٹ ہمارے ملک کا ایک عرضی دی ہے کہ اس میں سے 26 آیتیں نکال دینی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ نکالنے کی بات تو اس سے کرو جس کا کلام ہے. کر سکتے ہو تو کرو. تو اس نے تو لعنت بھیج دیا تم جیسوں کہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے. اب رہی سپریم کورٹ ہماری, تو میں بڑی عجیب بات یہ ہے میں عرض کروں کہ دنیا کا کوئی عدلیہ, کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو کسی مذہبی کتاب پر, اور ہم اپنی بات کر رہے ہیں, ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ قرآن پاک تو قرآن پاک, کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ انجیل, بائبل یا اور دوسری مذہبی کتابیں ہیں جی, ان میں سے وید ہیں, ان میں سے کوئی ایک کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں جائے یا کسی کانفرنس میں یہ کہہ دے کہ صاحب اس میں سے فلاں چیز نکال دو یا فلاں چیز ایڈ کر دو. یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے, یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. کوششیں اپنی کر لو. ہمیں یقین ہے کہ ہمارا المیہ, ہمارا عدلیہ, وہاں یہ المیہ ابھی نہیں ہے کہ یہ مذہبی کتابوں سے چھیڑ چھاڑ تم جیسوں کے کہنے سے کی جائے. اور آخر میں میری قوم کی, دیکھیے یہ بات ایسی ہے, کوئی ہندو مسلمان یا شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. قسم رب کعبہ کی, انسان چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, وہ اس رجیم کی بات کو کنڈم کرے گا. اس کا مذہب چاہے کچھ بھی ہو, وہ کنڈم کرے گا. اور جو ہماری قوم کے, ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی بھائی جو قانون کے اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں, ان کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں. دیکھیے بہت سارے یوٹیوب پہ بہت ساری جگہ میسج ہیں, جگہ جگہ لعنت تو ہے ہی ہے. یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. ہم اور آپ جو کہہ رہے ہیں لعنت, یہ بھی قدرت کی طرف سے, میں نے آیت شریف جو پڑھی ہے, یہ تو قدرت کی طرف سے, یہ تو ہوتی رہے گی. لیکن جو حضرات قانون کے جاننے والے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ عدالت عالیہ میں عرضیاں لگائیں کہ ایسے لوگوں کی عرضیوں کو کنڈم کیا جائے اور آئندہ کے لیے ان کو پابند کیا جائے کہ کسی بھی مذہبی کتاب کے بارے میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ اس میں سے یہ چیز, دیکھیے ماننا اپنی اپنی بات ہے, اپنی اپنی مرضی ہے, جو چاہے مانو, لیکن اس میں سے یہ نکال دو, یہ ہٹا دو, یہ 26 آیتیں نکال دو. ہوتے کون ہو تم؟ یہ بڑا عجیب کھیل ہے. تم نے کیسے کہہ دیا تم شیعہ ہو؟ نہیں, تم نہ شیعہ ہو نہ سنی ہو, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ کہیں مسلمان کے گھر میں تم پیدا ہو گئے, چاہے شیعہ کے گھر میں ہو یا سنی کے گھر میں. تو بھائی ایک مجھے یاد آ رہا ہے 8ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں پر وحی کرتا ہے, تو تم انہی میں سے ہو. تم پر شیطان وحی کرتا ہے اور اسی کو تم آگے بڑھا دیتے ہو اور اللہ کی وحی سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ قیامت تک ممکن نہیں, ممکن نہیں, ممکن نہیں. تمام ایمان والوں کی طرف سے ایسے تمام لوگوں پر لعنت ہے, لعنت ہے, لعنت ہے.